مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह पहुंच गए और सेट के नहीं पाई
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہ رب العزت کا احسان، اس کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کمیونٹی کے اندر دینی مجالس کا اہتمام، قرآن کی مجالس کا اہتمام گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس گھر کے اندر جس گھر میں بچہ پڑھنے والا ہو، قرآن کو مکمل کرے اور اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو، شوق رکھتا ہو۔ ایک ہے قرآن کی تعلیم دی جائے، چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مخلص اخلاص کے ساتھ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن اس کی زندگی میں آئے، تو پہلے یہ قرآن ہماری زندگی میں آئے گا تب میرے بچے کی زندگی میں آئے گا۔ اس لیے آج کی مجلس قرآن کے نام کی مجلس ہے اور بچے نے قرآن مکمل کیا ہے، خاص طور پہ ان کے استاذ کو قابل تحسین ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہمت دی، انہوں نے اپنی استطاعت کے ساتھ قرآن مکمل کروایا بچے کو۔ سب سے پہلے میں قرات کے لیے قاری صاحب کو دعوت دوں گا، آ جائیں قرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان فبأي
آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. کلام اللہ کی مجلس ہے، اس سے کچھ یا تو سیکھنے کو، سب سے پہلے آنے سے پہلے یہ نیت ہو کہ اس سے کچھ سیکھنے کو ملے، تاکہ ہمارا یہ ٹائم آپ کا جو یہاں گزر رہا ہے انشاءاللہ اس پر فائدہ ہوگا، یہ نیکی کی صورت میں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ عام کوئی اور مجلس ایسی نہیں ہے کہ آپ آئیں اور اپنا ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا، بلکہ یہ آپ کا یہاں جو لمحہ گزرے گا انشاءاللہ العزیز، چونکہ آپ قرآن کی نسبت کی وجہ سے آئے ہیں، قرآن کے نام پہ آئے ہیں، تو آپ نے اعزاز کیا ہے کلام اللہ کا، اللہ رب العزت آپ کا اعزاز فرمائیں گے انشاءاللہ. آئے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. پیش کر لیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صدائے آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مختصر ایک کلام پیش کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں، بڑی پیاری تمنا ہے. شاید فرماتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں زلانے
لگانے کو دل چاہتا ہے. آخری شعر اور حضور کی شان دیکھیں کیا فرماتے ہیں شاعر کہ ستاروں سے چاند کے تارے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے چاند کے تارے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے وہ دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اللہ حضرت کو خیر نصیب فرمائے. مولانا منظور شاہ صاحب ہیں ہماری یونیورسٹی کی امام. Alhamdulillah, I see that a lot of people, like Mufti Saab is talking in Urdu, everybody is talking in Urdu, and there are so many youngsters here, a few youngsters at the back, that maybe you don't understand exactly what Mufti Saab is saying. And because of this Quran, there are certain communities that Allah subhanahu wa ta'ala elevates. We bring our children to the masjid and we want our children to become mu'mins or Muslims. It's very important that every one of us studies the Quran, not just the kids. Every one of us, we study the Quran. We have so much information on the Quran today that we don't have to go anywhere. Allah subhanahu wa ta'ala has gifted us ulamas all over the world. The best amongst you are those who study the Quran and then who spread the Quran, who teach the Quran. ہم اپنے سعادت مند شاگرد کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آخری 10 سوروں کی تلاوت سے آپ کو محسوس کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فغير المسلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك إن شفاعك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروه إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن هو أزلت بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم هو أزلت بالناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حاضرین محترم، آج کی یہ محفل نہایت ہی روحانی اور ایمانی محفل ہے اور آپ تمام حضرات سعادت مند ہیں کہ آپ کو یہ موقع نصیب آیا ہے. میں اس موقع پر اسد فاروق صاحب کے لیے دعا گو ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے اور ان کی مسلسل کوششوں سے ان کے فرزند ماشاءاللہ قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کیا ہے. ان کی صاحبزادی بھی بریرہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت سنجیدہ ہیں اپنے قرآن مجید کے پڑھنے سے متعلق، اور اسد فاروق صاحب ماشاءاللہ اور ان کی اہلیہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اہل خانہ کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور آپ لوگوں نے جو اپنے وقت کو اس روحانی محفل کے لیے خاص کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی برکتیں آپ سب کو عنایت فرمائے. دوستو، قرآن مجید سے متعلق چند باتیں میں تقریر نہیں کروں گا، میں آپ کو مشورہ دوں گا. مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے جو بچے یہاں پہ ہیں، جو جوان بچے ہیں، جوان بچیاں آپ کے گھروں میں ہیں، ان کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں. یہ سمر بریک آپ کو ملا ہے، اس میں اپنا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کیجیے. اور والدین کے لیے مجھے ایک نصیحت ہے. والدین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ کے بچے کو سمر بریک ملا ہے، کوئی کوتاہی آپ سے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ مسجد کو نہ آئیں. مجھے آپ ایک سبب بتائیے
کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ مسجد کو نہ آنے کا کوئی ایک معقول سبب بتائیے. ایک سبب بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو مسجدوں کو لے کر آئیں گے تو ان کا دل مسجد کی طرف مائل ہوگا اور ان کے دل میں ایمانی اور روحانی جذبہ بیدار ہوگا. اس بات کی گارنٹی ہے. اور یہ آپ کے لیے اب کوئی اختیاری کام نہیں ہے, یہ آپ کے لیے اجباری کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امتحانات میں ہم ہوتے تھے تو اس میں کچھ سوالات اختیاری ہوتے تھے, کچھ اجباری. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جواب دیتے ہیں تو اس کے ایکسٹرا مارکس آپ کو ملیں گے, اور اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اجباری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اسے چھوڑنے کے لیے. اس وقت جو قرآن مجید ہمارے لیے ہے اور ہمارے بچوں کی تربیت کا اہتمام ہے, یہ اختیاری کام نہیں ہے, یہ اجباری کام ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جاب پہ ہیں اور آپ نے ایک بار رمضان شریف میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا ہے یا تراویح میں سن لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. نہیں, قرآن مجید سے آپ کا رشتہ ہر روز کا ہونا چاہیے. ہر روز آپ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا اپنے زندگی کے معمول میں شامل کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں عرض کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے ذہن نشین کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے شاگرد عزیز سعد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے, زندگی میں ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ رکھے, دین و دنیا کی خیر و برکت عطا فرمائے. اور یہ جو عظیم الشان اہتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان دونوں کے نامہ اعمال کرے, اور ان کے والدین خیش و اقارب جو بھی اس کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر پہنچائے. حاضرین کے لیے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو قرآن عظیم کی برکت سے دور فرمائے. خاص طور پہ ہمارے نونہالوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی برکت سے ان کو اس ملک کی خیرات و برکات عطا فرمائے, اور یہاں کے آزمائش اور شر سے ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ صاحب ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر. ماشاء اللہ. السلام علیکم. صاحب کہتے ہیں دیکھیے سے اللہ کا کرم. السلام علیکم. اس سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چھولے دے دو چلے گئے اسٹینڈ بائی اسٹینڈ بائی اور باتوں آپ کو پانی دیا
पूरी दुकान सब हाँ